میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمزاد کیا ہے اور ہمزاد کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ہمزاد ایک قسم کا شیطان ہے، جن ہے۔ جب بھی انسان کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی جن کو فارسی میں ہمزاد اور عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ یہ انسان کو بری باتوں کی ترغیب دلاتا ہے، لیکن اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اتنے معجزے ہیں تو وہاں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ آپ کو بری باتوں کے بجائے اچھی باتیں بتاتا تھا۔ یقیناً بسا اوقات یہ عاملین گزشتہ حالات کی درست اطلاعات دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ کو 10 سال پہلے سخت بخار ہوا تھا، یا آپ کے بچے کو سر پر فلاں وقت چوٹ آ گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو گزشتہ حالات یعنی گزرے ہوئے حالات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں وہ عامل بعض اوقات ہمزاد کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، کیونکہ عامل کا رابطہ جو اپنے ہمزاد سے ہوتا ہے، اس کی دوستی اپنے ہمزاد سے ہوتی ہے، اور اس کا جو ہمزاد ہے وہ سامنے والے کے ہمزاد سے حالات لیتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ ہے کہ ایک بار اس کے پاس ایک شخص لایا گیا جس پر جادو کی نسبت کی گئی تھی، یعنی اسے کہا گیا تھا کہ یہ جادوگر ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ کیا تم جادو کرو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر حجاج بن یوسف نے کچھ کنکریاں لی اور اس کی گنتی کی، اور پھر اس نے مٹھی بند کر لی، اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ تو اس نے تعداد بتا دی کہ آپ کے ہاتھ میں اتنی کنکریاں ہیں۔ تو حجاج نے ان کنکریوں کو پھینک دیا، اور پھر جو ہے وہ اس نے دوسری مٹھی بھری، اور اس مٹھی میں جو کنکریاں تھیں ان کو گنا نہیں، اور بغیر گنے جو اس مٹھی کو اس نے بند کر دیا، اور پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اب میرے اس ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اب حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے پہلے کیسے بتا دیا اور اب کیوں نہ بتا سکے؟ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ چونکہ میرا رابطہ میرے ہمزاد سے، جب آپ نے پہلے کنکریاں لی تھیں تو آپ نے ان کی گنتی کی تھی جو کہ آپ کو پتہ تھی، جب آپ کو پتہ تھی تو آپ کے ہمزاد کو بھی پتہ تھی، تو میرے ہمزاد نے آپ کے ہمزاد سے رابطہ کیا، اور آپ کے ہمزاد نے میرے ہمزاد کو بتا دیا کہ ان کے ہاتھ میں اتنی کنکریاں ہیں۔ تو جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب چونکہ آپ نے جو دوسرے ہاتھ میں کنکریاں اٹھائیں تو اس کو آپ نے گنتی نہیں کی، آپ نے نہیں گنا، آپ کو بھی نہیں پتا تھا۔ اب جب آپ کو نہ پتہ چلا تو چونکہ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ہمزاد کو بھی پتہ نہ چلا، اور اب آپ کے ہمزاد کو جب معلوم نہیں تھا تو اب آپ کا ہمزاد میرے ہمزاد کو بھی یہ بات نہیں بتا سکا۔ تو ناظرین، یہ جو ایسے عاملین ہوتے ہیں نا، ایسے جو بابا ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ان سے دور رہیں، کہ اسی میں عافیت ہے کہ نماز یہ ایک وقت کی نہیں پڑھتے، رمضان کے روزے یہ نہیں رکھتے، اور پچھلی پرانی باتیں جو نا یہ شیطانوں کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی پہنچے ہوئے تو نہیں ہے، یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں، پہنچے ہوئے تو نہیں ہے، ہاں ایک جگہ پہنچے ہوئے شیطان کے پاس۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں، اپنی بھلائی چاہتے ہیں، اور اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں امن رہے، تو ان ٹھگو باباؤں سے دور رہیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنا مال بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، کہ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ان باباؤں کے چکر میں جو ہے نا وہ مال بھی برباد ہوتا ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے، بندہ خود بھی برباد ہوتا ہے، اور اس کا گھر بھی برباد ہوتا ہے، کہ تمہارے وہ فلاں نے جادو کر رہے تھے تو فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، اور یہ بیچارہ کم علمی کی وجہ سے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے اور بالکل زیرو ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچائے۔